الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. آپ دعا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو دعاؤں میں رکنا سیکھیے. دعاؤں میں دعائیں مانگتے ہوئے ٹھہرنا سیکھیے. دعا مانگتے ہوئے کہاں پر رکنا ہے اور کہاں پر زور لگانا ہے یہ سیکھیے. دعا سے اپنا عقیدہ کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ بھی سیکھیے. آپ دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگتے ہوئے رکنا سیکھیے. کہاں رکوں؟ دعاؤں میں رکنے سے کیا مراد ہے اور رکنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہے، دعائیں مکمل ایک ہی سانس میں ایک ہی جملے میں پڑھنے کی بجائے اور ختم کر دینے کی بجائے، دعائیں پڑھنے کی بجائے اپنی دعا پیش کرنا سیکھیے. پیش کرتے کرتے ایک ایک لفظ کو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے. سجدے میں ہے انسان، دعا کر رہا ہے، اور کتنی ہی پیاری سجدے کی دعائیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے، پہلا جملہ آتا ہے، پھر دوسرا جملہ آتا ہے، پھر تیسرا جملہ آتا ہے، اللہم رحمتک ارجو. اے اللہ تیری رحمت کا امیدوار میں ہوں. اس جملے کی قیمت پہچانیے. دعا کے ہر لفظ کی قیمت ادا کیجیے. ہر دعا کا ہر لفظ بڑا خاص ہے، لیکن اپنی کیفیت کے مطابق پوری دعا میں سے کسی ایک جگہ پر رک جائیں. خاص اپنی ساری توجہ، اپنا ذہن، اپنے الفاظ کا سارا خلاصہ اس پہ لے جائیں. اللہم رحمتک ارجو. ایک جملہ کہ کہتا ہے اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ تیری رحمت کا میں امیدوار ہوں، تیری ہی رحمت کا امیدوار ہوں.
دوسرا کہتا ہے فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تیسرا کہتا ہے واصلح لی شأنی کلہ، چوتھا کہتا ہے لا الہ الا انت۔ ایک دعا پڑھنے والا اس طرح پڑھ دے گا اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اور اگلی دعا شروع کر دی۔ اس نے پڑھ لی، کوشش اس کی بھی قابل قدر ہے، لیکن ابھی اس نے دعاؤں کے مغز کو نہیں پہچانا۔ وہ دعاؤں کے اندر جو جملہ ہے اور جملے کے اندر جو لفظ ہیں اس پہ اس کی قیمت اس کو نہیں پتہ۔ اللہم رحمتک رحمتک رحمتک، اس جملے میں یہ پوائنٹ ہے رحمتک ارجو۔ دوسرے جملے میں فلا تکلنی الی نفسی، نہ سپرد کرنا مجھے میری جان کے سپرد نہ کرنا، اس جان کو اپنے ذمے میں رکھنا۔ الی نفسی، ادھر میری طرف نہیں، میں اپنے فیصلے خود بہترین نہیں کر سکتا، فیصلے آپ کرنا۔ میں تقدیر اپنی خود لکھنا چاہوں نہیں لکھ سکتا، آپ ہی چیز تقدیر کر دینا۔ میں حفاظت اپنی کرنا چاہوں نہیں کر سکتا، آپ ہی میرے محافظ رہنا۔ میں اپنے رزق کا خود بندوبست نہیں کر سکتا، آپ ہی میرے رزاق رہنا۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ، اور میرے سارے کے سارے معاملے ٹھیک کر دینا۔ شأنی کلہ، کلہ کلہ یہاں پر ایک خاص جگہ ہے، واصلح لی شأنی کلہ، یہ عاجزی کا اظہار، میں اپنا آپ نہیں سنبھال سکتا، آپ سنبھال لیجیے۔ میں اپنے معاملے ٹھیک نہیں کر سکتا، آپ ٹھیک کر دیجیے۔ کیوں؟ لا الہ الا انت۔ اس مقدمے کا جواب اس ضعیفی کا، کمزوری کا، اس احتیاجی اور محتاجی کا خلاصہ یہ ہے، میں بندہ ہوں لا الہ الا انت، اور آپ ہی معبود ہے، آپ کے سوا ان طاقتوں کا مالک کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو ایک دعا ہے اس کو یاد کر لیں، سجدوں میں جائیں، سجدے مضبوط کریں، سجدے محمدی بنا لیں، ان سجدوں کے ذریعے اپنے سجدوں کو، اپنی نمازوں کو چمکا لیں، اپنی پریشانیاں دور کر لیں، اپنی عرضیاں پیش کر دیں۔ ان سجدوں سے محرومی کی وجہ سے، ان دعاؤں کو نہ یاد کرنے کی وجہ سے جو جس سکون اور اطمینان سے محروم ہیں، اور پھر وہ سکون اور اطمینان کسی تعویذ میں، کسی شخصیت میں، کسی پگڑی میں، کسی رنگ میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہاں پہ وہ نہیں ہے، ان دعاؤں میں ہیں۔ ان دعاؤں میں جا کے اپنی وادی آباد کر لیں، ان دعاؤں کو اپنی وادی میں آباد کر لیں۔ یہ ان دعاؤں کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ براہ راست ہو جائیں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک طرف دعا ہو رہی ہے، ایک رٹے مار کے دعا کر رہا ہے، دوسرا ٹھہر رہا ہے۔ دعاؤں میں رکنا سیکھیے، دعائیں کیجئے لیکن دعاؤں میں رکنا سیکھیے، دعاؤں میں ٹھہرنا سیکھیے۔ دعاؤں میں جس طرح میچ میں مین آف دی میچ ڈھونڈتے ہیں، اسی طریقے سے دعاؤں میں بھی اس دعا کا خاص لفظ ڈھونڈ کر اس پہ رک جائیں۔ کبھی آپ کی نفسیات کے اور حالات کے مطابق کوئی اور لفظ ہوگا، کبھی آپ کو کوئی اور نظر آئے گا۔ اللہم رحمتک ارجو، ایک بیمار جب لیٹا ہوا ہوگا اس کو وہاں پر یہ رحمتک ارجو سمجھ آئے گا اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک جب پانی میں سیلاب میں گھرا ہوا ہوگا اس کو اس وقت زیادہ سمجھ آئے گا بجائے اس شخص کے جو یہاں پر نماز ادا کر رہا ہو۔ ایک شخص جس کی اولاد اس کے ہاتھ میں دم توڑ رہی ہو، موت کی طرف جا رہی ہو، یا اس کا پیارا جل رہا ہو، اس وقت اللہم رحمتک ارجو کا مطلب اس کو کچھ اور سمجھ آئے گا۔ ان دعاؤں سے تعلق مضبوط کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورت دعا، اللہم انی اعوذ بک من علم من قلب لا یخشع، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جو ڈرنا چھوڑ دے، لا یخشع، جس کے اندر خشیت طاری نہ ہو۔ دل ڈرتا ہے، بندہ نمازوں کو پابند ہے۔ ایک وقت آیا اس کے دل نے، اس کا دل ڈراوے سے اور خشیت سے محروم ہوا، اب وہ نماز کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ دل ڈر رہا تھا، اس نے کہا یہ حرام مال ہے نہیں اٹھانا۔ دل ڈر سے محروم ہو گیا، اس نے کہا لاؤ حرام میں میرا حصہ دو۔ من قلب لا یخشع، ساری کہانی یہاں سے۔ اس کے اس دل میں ڈر تھا، چلتے ہوئے
اس کی نگاہیں کسی غیر محرم پہ نہیں پڑی. اس دل سے ڈر محروم ہو گیا. اس دل میں ڈر تھا کہ ایک ایک نگاہ کا حساب ہونا ہے، لیکن اب وہ دل ڈر سے خالی ہے، خشیت سے خالی ہے. اب اس کی نگاہیں نیچی ہوتی نہیں. اس دل میں ڈر تھا تو اس بیٹی کے دل میں یہ تھا کہ یہ جسم اور یہ چہرہ اللہ کی امانت ہے، ایک ایک نگاہ جو میرے پہ پڑے گی اللہ کو جواب دینا ہوگا. لیکن جو دل اس خشیت سے خالی ہو گئے، انہوں نے کہا آؤ سارے جہاں کو بند سمر کے دکھانا ہے، ہر اینگل سے دکھانا ہے، ہر زاویے سے بتانا ہے کہ دیکھو مجھے یہاں سے. وہ دکھانے والے دکھاتے رہے اور لائک کرنے والے لائک کر کے اپنی جہنم سمیٹتے رہے. اس دعا کے آغاز میں اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، من قلب لا یخشع، من قلب لا یخشع. ساری کہانی یہاں پہ ہے. من قلب لا یخشع، میں اس دل سے اے اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو ڈرے ہی نہ. لا یخشع، پھر رشتہ دار کیا، بندے کیا، حقوق انسان کیا، ظلم کیا، سب کچھ جائز. ومن دعوۃ، اور ومن دعاء لا یسمع، اور ایسی دعا سے جو سنی ہی نہ جائے. دعائیں کرتے ہیں سنی نہیں جاتی. وجہ حرام مال ہے، وجہ غلط طریقہ ہے، وجہ شرک کی ملاوٹ ہے. ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع، اور اس نفس سے جو سراب ہی نہیں ہوتی، جو بھرتی نہیں، کہتی ہے اور لاؤ اور لاؤ، حد ہی اس کی کوئی نہیں. ومن علم لا ينفع، اور ایک ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، جو فائدہ نہ دے. بحثیں بڑی سنی ہیں، خطبے بڑے دیے ہیں، خطبے بڑے سنے ہیں، کتابیں بڑی پڑھی ہیں، لیکن صاحب کے پاس نماز کا وقت نہیں. صاحب نیکی نہیں کرتے، بس نیکی کی باتیں کرتے ہیں. صاحب تنقید شاندار کرتے ہیں، بیوروکریٹ بڑے زبردست ہیں، انگلش کی سمری شاندار ہے، دنیا کی باتیں بڑی شاندار کرتے ہیں، لیکن نماز کی دفعہ ذرا صاحب کے کپڑے پاک نہیں ہوتے، وہ اس میں شامل نہیں ہوتے. ومن علم لا ينفع، علم ہے قرآن کا، حدیث کا، لیکن بندے کو نفع نہیں دے رہا. 4 چیزیں، من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع، و تیسری چیز ومن علم لا ينفع، اور اس علم سے جو نفع نہ دے. چوتھی ومن نفس لا تشبع. اور پھر خلاصہ ہوتا ہے اللہم انی اعوذ بک من ہؤلاء الاربع، اے اللہ میں ان 4 چیزوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اس میں مرکزی جگہ من قلب لا یخشع، یہ قلب ٹھیک ہوا تو نفس بھی ٹھیک ہو جائے گی. یہ دل ٹھیک ہوا تو علم بھی نفع دے گا. یہ دل ٹھیک ہوا تو انسان کا نفس وہ قناعت اور اطمینان کی زندگی گزارنا شروع کر دے گا. یہ دل ٹھیک ہوا تو دعاؤں میں بھی اثر آ جائے گا. دعائیں مانگنے والوں، دعاؤں میں رکنا سیکھو. کہاں رکیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کیسے ہوتے تھے؟ ساری زندگی سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ ایک دعا پہ گزار دینے والوں. سجدے کی 8-10 سے زیادہ بڑی شاندار دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. ان میں سے ایک اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، سجدے میں جا کے اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، کلہ، سارے کے سارے. یہ کلہ کا لفظ آپ کی ساری زندگی ہے. یہ کلہ کا لفظ آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں. یہ کلہ کے لفظ پر رک جائیں اور سوچیں کہ یہ تو میرا ماضی، حال اور مستقبل ہے. یہ کلہ پہ رک جائیں تو یہ آپ کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا ہے. اس دعا میں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اس دعا کا سارے کا فوکس سمٹ کر کلہ میں ہے. پھر کلہ کی تفسیر کیا ہے؟ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. وہ کلہ کیا ہے؟ پہلے بھی اور بعد میں بھی، شروع کے بھی اور بعد میں بھی، وہ ظاہری بھی، لوگوں کے سامنے بھی، اور جو چھپے رہ گئے وہ بھی. اولہ وآخرہ، جو پہلے تھے اور جو تازہ ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں. وہ کلہ آپ کا ہر وہ عمل ہے جس پہ قیامت کے دن شرمندگی ہو سکتی ہے. وہ ہر وہ عمل ہے جو برائیوں کے پلڑے کو بھاری کر سکتا ہے اور نیکیوں کے پلڑے کو اوپر لگا سکتا ہے. کلہ، ہر وہ گناہ ہے جس کے عوض لوگوں کی برائیاں
ایک انسان کے پلڑے میں آ جانی ہے اور اس کی نیکیاں نکل کے ان کے پلڑے میں چل جانی ہے۔ کل لہو وہ سارا مال ہے جو حرام کا ڈکھرا ہوا ہے، کل لہو ہر وہ کمنٹس اور تبصرہ اور بات ہے جو منہ سے نکالی ہے، کل لہو میں وہ غیبتیں شامل ہیں، کل لہو میں وہ سارے تبصرے شامل ہیں، کل لہو میں وہ دل کے بغض شامل ہیں۔ اس ساری دعا میں کل لہو پہ انسان رک جائے، اپنا محاسبہ کر لے اس کل کو اٹھانے کے لیے ہمت میرے میں کتنی ہے۔ رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، اور جب بندے پوچھیں میرے بارے میں کس کو پکارے، وہ رب کیا ہے، اللہ کہتا ہے انی قریب، میں قریب ہوں۔ یہ قریب ہو کر بڑے پیار سے سرگوشیاں کی جاتی ہیں۔ اگر میں اپنی بات ٹھہر ٹھہر کر کروں آپ سننے پہ آمادہ رہیں گے، لیکن اگر میں اپنی بات اتنی تیزی سے کرنا شروع کر دوں، ایک لفظ دوسرے لفظ کے اندر اور ایک جملہ دوسرے جملے کے ساتھ ہو، آپ توجہ چھوڑ دیں گے۔ رب کی توجہ چاہنے والوں، انسانوں کی توجہ چاہنے والوں، جب رب کو متوجہ کر رہے ہو اس کے بھی تو آداب سیکھو، اس کا بھی تو طریقہ سیکھو۔ انسانوں سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر کی تمہید باندھنے کے بعد اصل بات پہ آتے ہو۔ اصل بات میں سے ایک پوائنٹ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ ہمیں کر دیں، سڑک بنوا دیں، کنیکشن لگوا دیں، بندے کا مسئلہ ہے یہ کر دیں، یہ مسئلہ ہے یہ حل کر دیں، یہ چیز چاہیے، سہولت چاہیے، اس پہ فوکس کر لیتے ہیں۔ اس سہولت میں سے بھی اس کو اس طریقے سے کر دیں وہ جانتے ہیں۔ تو دعا بھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی پیش کر رہے ہیں، اس میں سے بھی دیکھیں رکنا کس پہ ہے، وہ اس میں خلاصہ کہاں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سے تربیت حاصل کریں۔ صحابہ سوال کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، دین بتاتے تھے، اللہ دین کی تکمیل اس طرح کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے آسمان سے اکٹھا دین ایک دفعہ ہی نازل کر دیتے، بندوں سے کہتے لو پکڑ لو دین اپنا، لیکن رب نے 23 سالوں میں وہ دین مکمل کیا جو قیامت تک باقی رہنا تھا۔ اس دین کی تکمیل میں صحابہ کرام کے سوالات بھی شامل ہیں، ان کے وسوسے اور خدشے بھی شامل ہیں، ان کے پیار محبتیں بھی شامل ہیں، ان کی خطائیں اور لغزشیں بھی شامل ہیں، اس لیے کہ اس سے امت کو سکھانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتے ہیں، علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ کوئی علمنی دعاء، ایک یہ جو ایک کا لفظ ہے ویسے یہ 1 2 3 کے مفہوم میں آتا ہے، لیکن کبھی ایک کا لفظ کسی عظیم مقصد میں آتا ہے۔ جب آپ کسی سے کہتے ہیں تم یہ کام کرو میں تمہیں ایک انعام دوں گا، اس وقت انعام سے ایک مراد نہیں ہوتی، ایک انعام سے ہوتا ہے کوئی شاندار انعام دوں گا۔ دعاء ادعو به فی صلاتی، مجھے ایک کوئی ایسی دعا خاص سکھائیں جس کو میں اپنی نمازوں میں پڑھا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی۔ اب وہ دعا جو بتائی بہت سے لوگوں کو یاد ہے، لیکن اس دعا پہ ٹھہرنا بھی تو سیکھیے، اس دعا پر ڈٹنا سیکھیے، اس دعا میں سے ایک لفظ کو اپنا سارا کے سارے مدعا کا خلاصہ بنا کر پیش کرنا بھی تو سیکھیے۔ وہ دعا کے لفظ پہلے سن لیجئے، بڑے پیارے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ستم کرایا ہوں، میں اپنے اوپر ظلم کرایا ہوں، ظلمت نفسی، میں خود اپنے اوپر ظلم کرایا ہوں۔ اب اس دعا میں صرف یہ نہیں کہا کہ ظلمت نفسی میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، بلکہ پھر ظلم کا لفظ ریپیٹ دوبارہ دہرایا گیا ہے، ظلمن، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں اور خوب ظلم کر بیٹھا ہوں۔ پھر صرف ظلم کا لفظ نہیں کہا، ظلم کے ساتھ اس کی تعداد، اس کی مقدار بتائیے کثیرہ کے لفظ کے ساتھ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں اپنے اوپر ستم کر بیٹھا ہوں اور خوب کیے ہیں اور بہت زیادہ کر بیٹھا ہوں۔ یہ بندے کی اعتراف، بندے کی عاجزی، بندے کا ایک جھکنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ میرا تو یہ کردار ہے کہ اپنے اوپر ستم ڈھا کے آیا ہوں،
کوئی شخص کھڑے ہو کے خطبہ نہ سنے جمعے کے آداب کے خلاف ہے، اوپر چلے جائیں، جا کے بیٹھیے، ادب سیکھیے. اور اگر میں کسی کو کہہ رہا ہوں تو گردنیں موڑ کے آپ پیچھے نہ دیکھیے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. ظلمن کثیرا، میں نے بہت ظلم ڈھا لیے ہیں، میرا تو کردار، میری تو سرشت ہی ہے، لیکن بندہ میں تیرا ہوں. میں ایک طرف میں تو خطا کا پیکر ہوں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو معاف کرنا تو تیری شان ہے. میری عادت گناہ کرنا ہے، میری حماقت گناہ کرنا ہے، میرا ماضی گناہ ہی گناہ ہے، اور معاف کرنا اور گناہوں کو مٹانا تو تیری ہی شان ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت. ایک طرف عاجزی ہوگی، اعتراف ہوگا، دوسری طرف کبریائی ہوگی، ایک طرف ذلت ہوگی، دوسری طرف عزت کا واسطہ ہوگا. دعاؤں میں وہ تو بھی تو ڈھونڈیے، صرف لفظوں پہ تو نہ رہیے، دعاؤں کے جملوں کے اندر جو آپس میں ربط ہے اس پہ بھی تو سوچئے. ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ایک طرف میں ہوں ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں ہوں مجسم خطا، اور ایک طرف تیری ذات ہے جو معافی ہی معافی ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ارحم الراحمین ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت. یہ واسطہ دینے کے بعد تیسرا جملہ آ کے کہتا ہے فاغفر لی، معاف کر دیں، معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. ظلمت نفسی، میں نے یہ کیا، فاغفر لی، آپ کر دیں. لیکن وہاں پر ظلم کے ساتھ ظلم کا دوبارہ ذکر کیا تھا. ظلم کے ساتھ ظلمت نفسی کے ساتھ پھر ظلم کا لفظ آیا تھا. جب ایک چیز دو دفعہ ذکر کی جائے وہ تاکید کا ایک انداز ہوتا ہے. اور جب کہا معاف کر دیں تو معاف کرنے میں بھی ایک دفعہ نہیں کہا معاف کر دیں. فاغفر لی، فاغفر لی مغفرتن، آپ مجھے معاف کر دیں ایک خاص معافی کے انداز میں، ایک خاص معافی دے کر. وہاں پہ کہا ایک ظلم، یہاں پہ کہا ایک شاندار معافی، یہاں پہ کہا ایک بڑا ظلم، زندگی ہی ساری ظلم گزار کے آیا ہوں، یہاں پہ کہا آپ معاف کر دیں. اب اس دعا کے پہلے جملے میں ظلمت نفسی ظلما، ظلم کے ساتھ کیا کہا تھا، کثیرا. یہاں پر دعا میں جب کہا فاغفر لی، یہاں پہ ظلمت اس کا جواب آ گیا ہمارے پاس یہاں پہ فاغفر لی میں. یہاں پہ ظلمن کہا، یہاں پہ مغفرتن کہہ دیا. یہاں پہ کہا کثیرا، بہت زیادہ. یہاں پہ آیا جواب من عندک، اپنی طرف سے. یہاں پہ کثیرا کہا، یہاں پہ محبت سے کہا من عندک. ہمیں مقدار نہیں پتا، بس اپنی طرف سے جو مغفرت آپ کی طرف سے ہو جائے. ان دعاؤں میں ڈوبنا کب سیکھیں گے؟ ان دعاؤں کے الفاظ سے میں رب تلاش کرنا سیکھیے، ان دعاؤں پہ رکنا سیکھیے، ان دعاؤں میں عقیدہ سیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کر سکتے، صحابہ نہیں کر سکتے، صحابہ کے ادنا ترین یا اعلیٰ ترین نہیں کر سکتے، ان کے سکھائے ہوئے نہیں کر سکتے. معافی رب کی ذات کے شان نشان ہے. ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ارحم الراحمین کوئی صحابی یا نبی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے. ان میں عقیدہ ڈھونڈیے. ان دعاؤں کے ذریعے اپنے دین پر جو ڈاکے ڈلتے ہیں، جو مختلف محبتوں کے انداز میں ڈال دیے جاتے ہیں، عقیدتوں کی چادروں کے اندر وہ وارداتیں کی جاتی ہیں، دعاؤں کے ساتھ اس کا احتساب کیجیے. ظلمن کثیرا، میں نے بہت ظلم کیا، فاغفر لی مغفرتن، آپ خوب معاف کر دیں. میں نے ظلمن کثیرا کیا، آپ مغفرتن من عندک کر دیں. جس دن امام کے پیچھے کھڑے ہوئے نمازی بھی ان دعاؤں میں ڈوب کر غرق ہو کر مانگنا شروع ہو جائیں، اس دن شکوے یہ نہیں ہوں گے کہ سلام جلدی کیوں نہیں پھیرتے. اس دن شکوہ یہ ہوگا امام صاحب ابھی تو نماز کا لطف آنے لگا تھا، آپ نے سلام پھیر دیا. یہ وہ فرق تب آئے گا، فرقوں میں بٹنے سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کر اس میں سے اپنے خزانے، حدیث کے خزانے اپنے دماغوں اور اپنے چہروں پہ اور اپنی تعلیم میں ڈالنے سے وہ مقام ملے گا. آئیں کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں. اس دعا کو پڑھنے والوں اس دعا میں ڈوبنا سیکھو، اس دعا میں رکنا سیکھو، اس دعا کی کیفیت، الفاظ کی کیفیت کو سمجھو. کھانا کھایا، بہت کم ہوں گے جو کھانا کھا کے دعا کر دیتے ہوں گے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلا دیا، جس نے ہمیں پلا دیا، جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنا دیا. یہ تین باتیں، اطعمنا وسقانا
وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کتنی بڑی نعمتیں ہیں. ان کو پڑھ کے گزر جانے والوں، ان کے الفاظ کو بس اپنی زندگی کا ہدف بنانے والوں، ہدف الفاظ نہیں تھے، وہ ایک وسیلہ تھے. ہدف اس کے معنی تھے. ہدف اس معنی کے ذریعے اللہ سے اپنے تعلق کا اظہار تھا، تعلق کی تجدید تھی ہر لقمے کے بعد، ہر کھانے کے بعد. اطعمنا، جس نے ہمیں کھلا دیا. فلسطین والوں کو دیکھ لو ان کے پاس کیا ہے. اطعمنا، جو سیلاب میں ڈوبے ہیں ان کو دیکھ لو ان کا کھانا کیسا ہے. اطعمنا، جو مجبور ہیں جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں ان کے بارے میں سوچ لو کیسا ہوتا ہے. اطعمنا، وہ تو محروموں کا میں ذکر کر رہا ہوں جو کھانے سے محروم ہو گئے. گھروں میں کھانا وافر مقدار میں ہوتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے بندہ چکھ نہیں سکتا. گھروں میں کھانا شاندار ڈشیں پکی ہوتی ہیں، سب کھا رہے ہیں، ایک ان میں سے نہیں کھا سکتا کیونکہ اب اطعمنا کا کھاتا اس کا ختم ہو گیا. سقانا، اب وہ گھونٹ بھی پیتا ہے تو گن گن کر، وہ کھاتا بھی ہے لقمے تو گن گن کر اس کے ریزلٹس آئیں گے ٹیسٹ کے اندر، اس میں اتار چڑھاؤ آئے گا. اطعمنا وسقانا. وہ رب جب ایک لقمے کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے اس بندے کے نہیں اترنا گلے سے، پھر متبادل ذرائع سے اس کو کھانا دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اطعمنا، گھر میں کھانا ہے، بیماری ہے، نہیں کھا سکتا، دل نہیں کرتا، اٹھا کے لے جاؤ. وہ لقمے جو چھین چھین کے کھاتا تھا، جب اللہ کی طرف سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے ترستا ہے لیکن وہ لقمہ اس کے جسم میں نہیں جا سکتا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، صرف اس نے کھلایا پلایا، وہ تو کافروں کو بھی کھلا پلا رہا ہے. تیسری بات یہ کھانے پینے کے بعد وجعلنا من المسلمین، اور اس نے ہمیں مسلمانوں میں سے. سوچیے ہم کتنے بدنصیب ہوتے ہیں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی نہ ہوتے، اور پھر کتنے بدنصیب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہو کر قرآن و حدیث سے، اور کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کی امت بھی ہے اور پھر اللہ نے دین کا فہم اس پہ عمل کیا عطا کیا ہے. اے اللہ ہم سب کو یہ زیادہ سے زیادہ عطا فرما. ربنا زدنا عملا وعلما، اے اللہ ہمیں علم اور عمل اے اللہ زیادہ سے زیادہ عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جو لوگ کہیں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اوپر جگہ موجود ہے، اوپر چلے جائیں. خطبہ جمعہ کے آداب کے منافی ہے کہ آپ کھڑے ہو کے سنیں، جہاں پر جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، اور باوقار ہیں تو اس جگہ پر نہ بیٹھیں جہاں پہ لوگ اپنے جوتے اتارتے ہیں، وہ جگہ آپ کے شان شاہ نہیں ہے، اچھے جائے کہ آپ نماز وہاں پر ادا کریں. یہ دعاؤں میں ایک اور چیز ڈھونڈیے. جو آپ دعائیں کر رہے ہو اپنی کیفیت دیکھیں، اس کیفیت کا الٹ آپ کو کہیں نظر آئے گا، اسی دعا میں نظر آئے گا، ان کے الفاظ میں نظر آئے گا. انسان لوگوں کے سامنے سیدھا کھڑا ہوتا ہے، جھکتا نہیں. جب کوئی کسی کے سامنے جھک جائے تو یہ اس کے پست ہونے کی، چھوٹے اور گھٹیا ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اور پست ہونا اور اپنے آپ کو حقیر کر لینا صرف رب کے سامنے جائز ہوتا ہے. اب جب انسان کھڑا تھا، اپنے آپ کو پست کیا اور کہے گا سبحان ربی العظیم، اپنی پستی میں رب کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہے. لے میرے رب میں پست ہو گیا، تیری عظمت تیرے اشارے نشان. ربی العظیم، وہ عظمت کا واسطہ اس وقت دیا جب خود پست ہوا. یہ اپنا جھک جانا اور وہاں پہ عظیم کہہ دینا، یہ اپنی حالت کا تضاد آپ کو دعا میں نظر آئے گا. دعا میں جوڑے ہیں، دعا میں مانوی ربط ہے، ان دعاؤں کے اندر ان مانوی ربط کو تلاش کیا کریں. یہ الفاظ بہت ہی حکمت والے رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں عطا کیے. یہ انسانوں کی بناوٹ نہیں ہے، یہ انسانوں کے فیصلے نہیں ہیں، یہ منزل من اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچے. دعاؤں کو پڑھنے والوں، دعاؤں کے اندر ڈوبنا، غرق ہونا، اس کے اندر رکنا سیکھو.
ان دعاؤں کے اندر طاقت قوت تب آئے گی، دلچسپی تب آئے گی جب اس کے اندر اس کے اسرار و رموز سمجھے. پھر ابھی تو میں کھڑا تھا، میں جھک گیا، میں رسوا ہوا، میں ذلیل ہوا، تو عظیم ہوا. اچھا میں جتنا جھک سکتا تھا میں پھر کھڑا ہوا، میں اس سے زیادہ جا کے میں نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا. جب میں نے زمین پہ گرا دیا، جو گرا ہوا ہوگا اس کا الٹ ہوتا ہے بلند. میں گر گیا، میرا رب اعلیٰ ہو گیا. جب میں کھڑا تھا، میں جھکا تھا، تو میں نے رب کی عظمت کو پا لیا، اور جب میں نے اپنے آپ کو گرا لیا تو میں نے اپنے ربی الاعلیٰ کو پا لیا. ربی العظیم سے ربی الاعلیٰ میں شفٹ ہونے کا یہ سارے کا سارا مرحلہ اس کا ایک تعلق میری کیفیت کے ساتھ. میں کھڑا تھا، میں جھکا، میں نے رب العظیم کہہ دیا، میں اپنے آپ کو گرا لیا. جتنا رب کے سامنے گرائیں گے اتنا ہی رب الاعلیٰ آپ کو نظر آتا ہے. یہ الفاظ کا یہ رب. پھر دعاؤں کے اندر یہ دیکھیے گا، جہاں پر ایک طرف عاجزی آئے گی وہاں پر کبریائی کا اظہار اور اسی طرف آئے گی. جملہ یہ کہے گا رب انی وہن العظم منی، اے اللہ یہ میری ہڈیاں، یہ میرا جسم کمزور ہو گیا. دوسرا جملہ کہے گا ولم اکن بدعائک رب شقیا، میں اپنے رب کو پکار کے کبھی بدبخت نہیں ہوا، نہ مراد نہیں ہوا. میں کمزور ہوا نا، میں کمزور ہوں. انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہوں گی، لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ تجھے پکار کر میں کبھی نامراد نہیں. جب کمزوری آئے گی دوسری طرف سے اس کمزوری اس کی وجہ سے مایوسی نہیں، اس کمزوری ہی کی اسی کو امید دلانے کے لیے طاقت کا پیغام آئے گا. ایک جملہ کہے گا ظلمت نفسی ظلما کثیرا، دوسرا جملہ کہے گا میرا تو کام ہے ظلم کرنا، میری تو عادت تھی، میرا تو یہ تعریف تھی، میرا تو کیریئر تھا، لیکن ولا یغفر الذنوب الا انت، معاف کرنا تیری شان ہے. اور کبھی دعا میں پہلے عاجزی آئے گی پھر رب کی کبریائی جائے گی، اور کبھی پہلے کی برائی کا اقرار آ جائے گا لا الہ الا انت، اور پھر جملہ آئے گا سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر قسم کی کمی سے جو لوگ رکھتے ہیں تیری شان میں، سبحانک ہر قسم سے کمی سے پاک کہ اتنا ہی بلند ہے جتنا تیری شان ہے. یہ کبریائی کا اظہار ہے. اگلا جملہ کہے گا انی کنت من الظالمین، میں تو ہوں ظالم. ایک جملہ کہے گا خلقتنی، تو نے مجھے یہ وجود دیا ہے. اگلا جملہ کہے گا وانا عبد، میں تیرا بندہ ہوں، بندہ تو میں تیرا ہوں. دعاؤں میں میرے اور اپنے رب کے تعلق کو ڈھونڈتے ہیں. دعاؤں میں آپ کی عاجزی ہوگی، رب کی شان ہوگی. دعاؤں میں آپ کا اعتراف ہوگا، رب کی طرف سے خوشخبری کا اعلان. یہ دعاؤں میں دعائیں مانگنے والوں اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگتے ہیں اس پہ ٹھہرنا سیکھیں. یہ جو سارے کے سارے معاملات دائیں بائیں سے خبریں آتی ہیں اس کے لیے دعا یہ کریں. یہ سب ہماری طرح خوشحال تھے، گھروں میں آباد تھے. گھر نہیں ہے، گاؤں میں رہے ہیں، آبادیاں ہیں کہ مٹی جا رہی ہیں، کبھی زلزلہ ہے، کبھی طوفان ہے، کبھی بیماریاں ہیں. جو میں نے شروع میں ایک دعا پڑھی وہ خاص دعا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری نعمت کے چھین جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جس دن رب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس بندے سے نعمت چھین لیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں. زوال نعمتک، وہ مال ہی اپنے لیے دشمن بن جاتا ہے، اولاد ہی تانا بن جاتی ہے. زوال نعمتک، اس سے اللہ کی پناہ چاہتے رہے جس دن اللہ کی نعمت کو زوال ہو گیا. وتحول عافیتک، اللہ کی دی ہوئی سلامتی منہ موڑ کے چلی گئی. وجمیع سخطک، اور ساری کے ساری اللہ کا غضب بندے پہ آ گیا. اس دعا میں یہ چار چیزیں ہیں. اس دعا کو کثرت سے آج کرتے ہیں کہ اللہ میں تیری زوال نعمت وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک، اور تیری طرف سے اچانک پکڑ، اے اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں. وجمیع سخطک، اور اللہ تیری میں ساری کے سارے جو غصہ ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ جس دن اللہ کی طرف سے نعمت چھنتی ہے بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، کھانا کھا کے جاتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے، پتہ لگتا ہے لگ جاؤ نگاہیں. اب وہ بات نہیں ہے، وہ نگاہیں رشتے داروں کی بدل جاتی ہیں، وہ اولادیں وہ بھائی دشمن ہو جاتے ہیں، وہ کہاں سے کہاں بات پہنچتے پہنچتے چیزیں بن جاتی ہیں، وہ پیار محبتیں وہ
یاداشت اذیت بن جاتی ہے۔ یہ رشتوں کو، یہ گھروں کو آباد رکھنے کے لیے، اللہ کی پناہ چاہنے کے لیے دعا کر سکتے سدے کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیجیے، اللہ ہم سب کو اپنی عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی عافیت سے، اپنی نعمت سے محروم نہ کرنا۔ جو نعمتیں دی ہیں اے اللہ تو نے بن مانگے ہمیں دی ہیں، اے اللہ تو نے کسی تیری شان کا واسطہ ہے ہمیں اسے محروم نہ کرنا۔ جن کو نہیں دیا اللہ ان کو بے حساب عطا فرما دے، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ رب کریم جو ڈوبے ہیں اے اللہ ان کا مددگار بن جا، جو اس سیلاب میں غرق ہوئے اللہ ان کو بطور شہید قبول فرما، جو آزمائش میں ہے اللہ ان کو معاف فرما، اے اللہ ان کو استقامت نصیب فرما، جو ان کے مددگار بن رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما دے، اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کی ہر خواہش کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ۔ اے اللہ تیرے پہ آپ کے سامنے آپ کے پیارے نام بطور وسیلہ رکھتے ہیں، اے اللہ ارحم الراحمین، الرحمن الرحیم، العزیز الغفور اللطیف العلیم القدیر۔ اے اللہ تیرے ناموں کا واسطہ ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہمارے مقدر میں ہیں اللہ ان کو ٹال دے، اے اللہ جو تکلیفیں ہیں ان کو ٹال دے، جو بیماریاں ہیں اللہ ان کو ختم فرما دے، جو تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو سکون عطا فرما، جو بکھر رہے ہیں اللہ ان کو اکٹھا کر دے، رب کریم جو پھنس رہے ہیں ان کو استقامت نصیب فرما، جو حرام کا شکار ہے اللہ ان کو حلال پہ چلا دے، جو بے نمازی ہے اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو اللہ دکھی ان کے دکھ کو ختم فرما دے، اے اللہ جو بے سہارا ہے ان کا سہارا بن جا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔